وہ صبح 6 بجے کا ٹائم تھا، وہ آیا دوار پھلانگ کے، وہ اندر آیا، میں لیٹی ہوئی تھی، سوئی تھی، پہلے وہ میرے سینے پہ ایسے ایسے ہینڈ نہ لگاتا رہا۔ میں نے کہا کہ شاید میرا میاں ہے، تو میں نے نہ توجہ نہیں دی ہے، تو جب اس نے زور سے دبایا ہے نا تو میری آنکھ کھلی، تو پھر اس نے دبا کے تو شلوار کھینچی ہے۔ پولیس نے بہت گندا کردار کر کے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی ہے۔ یہ بولا ہمیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جاؤ، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، یہ ہوگا۔ اب جاتے ہیں آگے سے گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹارچر کرتے ہو، ایسے کرتے ہو، آپ کا کردار نہیں اچھا۔ ہم نے بولا ہم مزدور لوگ ہیں، ہم ایسے لوگ نہیں جیسے آپ بول۔ ان سے پیسے لے کے اس نے بدتمیزی، کال بھی کرتے ہیں تو آگے سے بدتمیزی کرتے، کہتے دفعہ ہو جب تمہارا کچھ نہیں ہوگا، تو نے کر لیا جو کرنا تھا۔ عزت کے مارے اپنا گھر چینج کر لیا کہ ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، گندے گندے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کام کرتے ہو، یہ کرتے ہو، کیوں ایسا آپ کے ساتھ۔ عامر بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر رانا آفیشیل۔ میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں پر کچھ دن قبل ایک بچی کے ساتھ انہی کا ہی ورکر زیادتی کرتا ہے۔ یہ تقریباً 1 سے 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے، یہ تھانے کے چکر بھی لگا رہے ہیں لیکن انہیں انصاف نہیں مل رہا۔ بچی میرے ساتھ موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں کہ سارا واقعہ ہوا کیسے، کون ملزم تھا جو آپ کے گھر میں ہی کام کرتا تھا۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سونیا۔ سونیا جی، مجھے بتایا کہ ہوا کیا واقعہ، سارا کچھ بتانا ہے۔ یہ آیا تھا جب دوسرے روزے آیا تھا ہمارے گھر میں، تو میں اندر لیٹی ہوئی تھی، ادھر ہی میں لیٹی تھی، میں کھانا وغیرہ میں ہی بناتی تھی، بھی سب کچھ میں ہی کرتی تھی، تو میں ادھر لیٹی ہوئی تھی کمرے میں، تو اپنی بچی کو لے کے تو میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ صبح 6 بجے کا ٹائم تھا، وہ آیا دوار پھلانگ کے، وہ اندر تو آیا میری آپی اور میرا شوہر ادھر لیٹے تھے صحن میں باہر۔ آپ اکیلے کمرے میں لیٹے تھے؟ جی، میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی، اپنی بیٹی کو لے کے تو میں اکیلی اندر لیٹی ہوئی تھی، تو میری آپی اور میرا میاں صحن میں لیٹے ہوئے تھے باہر، تو وہ سوئے تھے، تو میں بھی گہری نیند میں سوئی تھی، تو وہ اندر آیا، ادھر فریج پڑی تھی، پتہ نہیں اس نے پانی پیا یا نہیں پیا، تو ٹھیک ادھر آیا، میں لیٹی ہوئی تھی، سوئی تھی، پہلے وہ میرے سینے پہ ایسے ایسے ہینڈ لگاتا رہا۔ میں نے کہا کہ شاید میرا میاں ہے، تو میں نے توجہ نہیں دی ہے، تو جب اس نے زور سے دبایا ہے نا تو میری آنکھ کھلی، تو پھر اس نے دبا کے تو شلوار کھینچی ہے، کھینچ کے پھر اس نے ایسے کر کے دبایا، تو میری یکدم آنکھ کھلی ہے، تو میری چیخ نکل گئی۔ میں نے پھر اپنے میاں کے پاس گئی، میں نے اسے سارا بتایا کہ آپ کے اندر آئے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو نہیں اندر آیا ہے، مجھے تو نہیں اتنا پتہ ہے۔ میں نے کہا یہ ہوا ہے، تو پھر وہی تھا، تو وہ دوڑ گیا، تو کھاتا وہ پھر باہر گیا، باہر کی عورت نے اسے بتایا کہ ایک لڑکا تھا، اس نے ایک اپنی ایک ہاتھ سے نالا پکڑا ہوا تھا، تو وہ دوڑ گیا، تو 1 منٹ میں نہیں رکا، اتنی سپیڈ سے دوڑا جتنا حساب ہی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں کام کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ یہ اپر سلائی کرتے ہیں جوتی کا۔ تو لیبر آپ نے گھر میں ہی رکھی ہوئی ہے؟ جی۔ تو یہیں پہ رہتی ہے؟ جی، یہیں پہ رہتی ہے۔ ناظرین، ان کے گھر میں بکل کا کام ہوتا ہے، جو جوتے کے اوپر بکل لگتا ہے۔ 2 گھر ہیں ان کے، ایک یہ والا گھر اور ایک ساتھ والا گھر ہے۔ یہ دونوں سوتنے، ایک ہی خاوند کی 2 بیویاں یہ والی، یہ دونوں کٹھی رہتی ہیں، اور جب لیبر کام سے فارغ ہو جاتی ہے تو ساتھ والے گھر میں یہ شفٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ کہ وہ آپ وہاں پہ سو جائیں۔ ہوا کچھ یہ ہے کہ وہ صبح 6 بجے کے درمیان، جو انہی کا ملازم ہے کیونکہ ان کا گھر کا بیتی ہو چکا تھا، ان کے گھر میں دیوار پھلانگ کے وہ آتا ہے، بچی اندر سوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تقریباً 3-4 ماہ کی بیٹی بھی اللہ نے سے دی ہوئی ہے، کیونکہ دودھ وغیرہ پلا کے اور رات کام کرنے کے بعد کافی جب تھک ہار کے یہ سوئے ہوئے تھے، وہ لڑکا آتا ہے، ان سے چھیڑ خانی کرتا ہے، ان سے بدتمیزی کرتا ہے، پھر جب وہ چیخ مارتی ہے پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کی جو دوسری، ان کی جو بڑی بہن ہے، جو ان کی سوتن بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے آپ کس جگہ پہ تھے؟ میں بھائی باہر لیٹی ہوئی تھی، میرا میاں بھی اور میں بھی باہر لیٹی ہوئی تھی، باہر برآمدے میں، اور یہ اندر کمرے میں لیٹی؟ یہ ہم صحن میں لیٹے ہوئے تھے پنکھا لگا کے، تو یہ بچی کو لے کے اندر آ گئی ثانیہ۔ جب اندر آئی ہے تو ہم کام کر کے رات کو 1-2 بجے تک سوتے ہیں، ہوش نہیں رہتی، سویا مریا بندہ ایک برابر ہوتا ہے۔
تو جب نا اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا، وہ کہاں دیوار پھلانگ کے اندر آیا نا، تو اس نے یہ حرکت کی، تو اس کی جب اس کے چہرے پہ نظر پڑی، اس نے حرکت کی، تو یہ نا اپنے میاں کے پاس آئی، کہنے لگی میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، میری عزت چلی گئی ہے، میں نے کیا کرنا ہے آپ کو، میں کیا کروں؟ تو یہ روتی رہی. ہم نے کافی دن اس کو بہلایا ہے، اس کے ذہن سے یہ صدمہ نکالا ہے، ابھی تک نہیں نکلتا. جب کبھی یاد آ جاتی ہے تو رونا شروع کر دیتی ہے. میری عزت کا کسی نے بھی نہیں احساس کیا نہ پولیس نے کیا کیا مجھے تو پتہ ہے پہلے بھائی. پولیس نے بہت ہی نیچ حرکت کی ہے، ادھر سے لے کے گئے ہیں، سارا کچھ لے کے گئے ہیں. جو ہمارا تفتیشی تھا وہ ساز باز ہو گیا ملزموں کے ساتھ. تو اس نے جو بھی کیا ہمارے ساتھ غلط کیا. ہمیں اس نے کہتا رہا آپ اپنے گھر بیٹھ جائیں، آپ میڈیکل نہ کروائیں، آپ ایسا نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، آپ اپنے گھر بیٹھ جائیں، آپ کو انصاف ملے گا. آپ نے میڈیکل نہیں تھا کروایا؟ نہیں، ہم نے میڈیکل نہیں. اس نے کہا، تفتیشی نے کہا کہ آپ رہنے دیں، آپ کا پرچہ خراب ہو جائے گا. جب حرکت یہ ہوئی نہیں تو آپ کیوں کروائیں گے؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہو، ہمیں اگر ایسی چیزوں کا علم ہوتا تو ہم آگے تک جاتے. ہمیں ایسی چیزوں کا علم ہی نہیں، ہم سیدھے سادے لوگ تھے. اپنے گھر بیٹھ گئے. ہمیں کہتا اپنے گھر بیٹھ جاؤ، آپ کو انشاءاللہ انصاف ملے گا. ہمیں اس وقت پتہ چلا جب محلے کی ساری گواہیاں مجرموں کے ساتھ اسٹامپ لگا دیے، اس کے دفاع کے لیے سارا کچھ کر دیا. جب اس کی ضمانت ہو گئی تو میں نے اس کو کال کی کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. کہتا میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ تو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی ضمانت ہو گئی ہے. تو ایسے کر کے ایسے ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا. ہمیں انصاف چاہیے. ہم غریب بندے ہیں، رینٹ پہ رہ رہے ہیں. اگر ہماری کوئی آواز سن رہا ہے تو ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ہمارے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بیٹا آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1 سال. بیٹی بھی ہے آپ کی؟ جی بیٹی کتنے ماہ کی ہے؟ یہ ہے نا 2-3 ماہ کی ہو گیا. 2-3 ماہ کی. ملزم جب یہاں سے فرار ہو گیا تھا آپ لوگوں نے کیسے پکڑا اسے؟ وہ ہے نا 1 گھنٹے بعد ہے نا ادھر ہی آ کے لیٹ گیا، جدھر سویا ہوا تھا نا. جی ہے نا ادھر ہی آ کے لیٹ گیا. تو جس محلے دار نے دیکھا تھا کہ یہ شلوار ہاتھ میں پکڑ کے نالا پکڑ کے بھاگ رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ وہی لڑکا ہے؟ انہوں نے پہچان کی تھی؟ جی بولا تھا، انہوں نے ہی بولا تھا کہ ہے نا یہی لڑکا تھا. اچھا، تو پھر اس سے پوچھا نہیں کہ بھائی تمہاری کیا جرت، تم یہاں پہ آئے، کیوں آئے؟ جی میری آپی نے پوچھا تھا. میں تو پھر دیکھ کے آ گئی. میں نے ہے نا اتنا بتایا تھا اپنے میاں کو بھی یہی تھا. تو ہے نا وہ والی عورت نے بھی بتایا تھا کہ یہی تھا. آپ نے پہچان لیا تھا اسے؟ جی ہم نے پولیس کو، جب پولیس آئی تھی پولیس نے کہا تھا کہ بلاؤ عورت کو، کون سی عورت ہے جو ان سے کہہ رہی ہے. تو پھر ہم نے ہے نا بلایا تھا تو ہے نا اس نے بھی ہے نا یہی بولا تھا کہ جی ہے نا یہی لڑکا تھا. مطلب اس نے مانا تھا کہ میں نے حرکت یہ کی ہے؟ جی کہہ رہا کہ میں نے یہ حرکت کی ہے، مجھے معافی ہے. میں نے کہا جیسی تو نے گندی حرکت، نیچ حرکت کی ہے نا، کہیں پہ اور تو ہوتا نا تو اس طرح ابھی زندہ نہ کھڑا ہوتا. مطلب ملزم نے خود اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ حرکت کی ہے. جب میں نے اس کو 2 چپیڑے لگائی نا تو اس نے کہا میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ کر لی ہے. تو میں نے کہا تو نے یہ غلطی، تو نے اتنی جرت کیوں کی ہمارے گھر میں ایسے گھس کے ہماری عزت کو دار تار کر دیا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ تو آپ نے یہ کیوں ایسی حرکت کی؟ کہنے لگا مجھے معاف کر دو. میں نے کہا اب تیری معافی کی کوئی گنجائش نہیں، جیسے تو نے حرکت کی. میں نے 15 پہ کال کی ہے، پولیس آئی ہے، سارا موقع واردات دیکھ کے گئی ہے، لے کے بھی اس کو چلی گئی ہے. ادھر جب FIR بھی دستی کاٹ دی ہے، لیکن جو شادرے کے تفتیشی تھے انہوں نے سارا بیڑا ہی غرق کر دیا. کسی نے ہمیں انصاف نہیں دیا. ہم چکر کاٹ کاٹ کے ہمارے جوتے ٹوٹ گئے ہیں، کسی نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ داد رسی کون کرے گا ان کی؟ یہ بچی کی عمر میرا خیال ہے میکسیمم 18-19 سال ہوگی. یہ دونوں سوچ رہے ہیں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں. اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، پولیس نے FIR درج کر دی، لیکن انٹیروگیشن آفیسر نے کیا سارے معاملے کا کیا. ملزم 20 دن کے بعد، امیجن کریں 20 دن کے بعد ملزم رہا ہو جاتا ہے. ان کا خاوند بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں کہ جب اس ملزم کو اپنے گھر میں انہوں نے رکھا تھا کام کے لیے، کیونکہ یہ اپر کا کام کرتے ہیں، جوتے کے اوپر جو اپر لگتا ہے، تو اس دوران انہوں نے چھان بھی نہیں کی تھی. اور اس کے بعد جب ملزم رہا ہوا ہے تو وہ اس نے ان کو کیا دھمکیاں دی ہیں ان سے یہ بھی جانتے ہیں. آپ ان دونوں کے خاوند ہیں؟ جی سر جی. اچھا مجھے بتائیں ملزم کون تھا؟ ملزم شہزاد تھا سر جی، ہمارے پاس کام کرتا تھا. باہر فیکٹری سے آیا تھا پہلے بھی، لیکن جانتا تھا لیکن باہر. لیکن اس نے بولا میں نے کام کرنا ہے تو کام کے لیے اس کو گھر میں رکھا. کتنا عرصہ اس نے یہاں پہ کام؟ 1 ماہ کیا. 1 ماہ.
مطلب ایک ماہ کے اندر وہ آپ کے گھر کا پورا بیتی ہو گیا تھا؟ یہ ہو گیا تو وہ کام جو ادھر گھر میں کرتے ہیں نا، رینٹ کا مکان ہے، ساتھ ہی کام ہے، ساتھ ہی گھر ہے، تو لیکن اور بھی ہمارے پاس بچے کام کرتے ہیں، لیکن ایسی نظر کسی کی نہیں، فیملی کی طرح ہم رہتے ہیں، لیکن اس کی نظر گندی یا کسی کے دل کا تو نہیں پتہ چلتا، لیکن پولیس نے بہت گندا کردار کر کے نا ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی ہے۔ یہ بولا ہمیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جاؤ، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، یہ ہوگا، اب جاتے ہیں آگے سے گالیاں دیتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹارچر کرتے ہو، ایسے کرتے ہو، آپ کا کردار نہیں اچھا۔ ہم نے بولا ہم مزدور لوگ ہیں، ہم ایسے لوگ نہیں جیسے اب ان سے پیسے لے کے اس نے بدتمیزی، کال بھی کرتے ہیں تو آگے سے بدتمیزی کرتے، کہتے دفعہ ہو جب تمہارا کچھ نہیں ہوگا، تو نے کر لیا جو کرنا تھا۔ تو بس ایسی باتیں کر کے نا تو ہم اندر سے نا ٹوٹ گئے، کیونکہ ادھر ہم اگر اس کو پکڑ لیا تھا، جیسے ہم مارتے یہ کرتے، پھر بولنا تھا کہ قانون ہاتھ میں لے لیا، ہم نے قانون کا سہارا لیا، لیکن قانون نے ہماری جھولی میں کیا ڈالا؟ پھر اس سے تو اچھا تھا کہ ہم اپنی عزت کا بدلہ اس سے خود لے لیتے، چاہے قانون ہاتھ میں آتا چاہے جو آتا، پھر کہتے قانون ہاتھ میں لے لیا، مجرم بن جاتا انسان۔ ایسے ہی بنتا ہے مجبوریوں کے مارے، جب اس کی سنی نہیں نہ جاتی۔ تو اب بھی میرا دل یہی ہے کہ جہاں مجھے مل گیا نا میں نے اسے چھوڑنا نہیں، یہ میں واضح بول رہا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ کیونکہ ایک عزت دار فیملی کے پاس، عزت دار لوگوں کے پاس صرف ایک عزت ہی ہوتی ہے، اگر وہ عزت ہی اس کی نیلام ہو گئی تو اس کے پاس بچا کیا باقی؟ لوگ کہتے ہیں کہ یار قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، قانون کی پاسداری کی، قانون کے ہاتھ میں اگر ملزم اپنا دے دیا تو قانون نے کیا کیا؟ 20 دن کے بعد بندہ رہا کر دیا۔ نامزد 376 511 کی FIR ہے، اس بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے، ملزم اعتراف بھی کر رہا ہے، لیکن 20 دن کے بعد ملزم رہا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا قانون ہے ہمارا؟ ایسے قانون کے ساتھ کیا ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اگر یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں، تو انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ پیسے دو گے تو کام ہوگا، انہیں تکلیف دینے کے لیے، انہیں اذیت دینے کے لیے گالیاں دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیا ان نہیں ہے پاکستان کے؟ ان کا کوئی حق نہیں ہے یہاں پہ کسی سے جا کے اپنی انصاف کے لیے اپیل کر سکیں؟ دوسری بات میں آپ کو سب سے بڑی بتانے جا رہا ہوں کہ اب یہ گھر بھی یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں، صرف اسی تکلیف کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ کسی نے انصاف نہیں کیا۔ پولیس کے پاس جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں، پولیس کے پاس جاتے ہیں تو وہ دھتکارتے ہیں، آخر یہ جائیں کہاں پہ؟ ہم نے اسی وجہ سے اپنا گھر چینج کر لیا ہے، عزت کے مارے اپنا گھر چینج کر لیا کہ ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ہم باہر نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، گندے گندے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کام کرتے ہو، یہ کرتے ہو، کیوں ایسا آپ کے ساتھ ہوا؟ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم نے کمانا ہے، کمائیں گے تو کھائیں گے، کہاں سے کرائے بل کہاں سے پے کریں گے جب کمائیں گے نہیں تو؟ اگر ہم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں تو قانون ہمارے ساتھ انصاف کرے۔ اگر کوئی بھی وزیر اعلیٰ سن رہا ہے، شہباز شریف سن رہا ہے، ہماری آواز کو سن رہا ہے، تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری عزت کا کوئی مول لگا دے۔ میرا خیال ہے کوئی باقی کہنے کو میرے پاس الفاظ نہیں رہ گئے۔ مجھے امید ہے کہ جو قانون کے دعوے دار ہیں، جو دہلیز پر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انصاف فراہم کریں گے، ان کو بھی انصاف مہیا کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر بشیر اجازت دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس کے حوالے سے۔ تب تک اللہ حافظ۔